بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر خرم شہزاد، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکروسافٹ ورڈ کے فونٹ گروپ یا ریبن کے ڈائلاگ باکس کو پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ۔ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام ویورز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کی کلاسز سٹارٹ کرتے ہوئے آپ سے پرومس کیا تھا کہ مائکروسافٹ ورڈ کے جتنے بھی آپشنز آپ کو سامنے ریبن بار میں، ٹیب بار میں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں گے، اور جو اس کے ہڈن آپشنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں آپ کو اور اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ اور جذبے کے ساتھ آپ کو وہ تمام آپشنز بتا سکوں جو اس میں ہڈن ہیں یا آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آپشنز آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ اپلائی کر لیں گے، لیکن جو آپشنز اس میں ہڈن آپشنز ہیں ان کو کیسے یوز کریں گے وہ بھی ہم اپنے مائکروسافٹ ورڈ کے ٹیوٹوریلز کے اندر پڑھیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس باکس میں بتائیے آپ کو کلاسز کیسی لگ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم ہے تو کمنٹس کریں، آپ کو اس کا سلوشن بتا دیا جائے گا، اس کا آنسر دے دیا جائے گا فوراً۔ کمنٹ ضرور کیا کرو یار، کمنٹ ضروری ہے، وہ اس لیے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو کلاس سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے کمنٹس میں ضرور بتایا کرو، یہ میری آپ سے بہت دل سے ریکویسٹ ہے میری، ٹھیک ہے۔ آئیے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں کا جو فونٹ گروپ ہے، پریویس اس کی 3 کلاسز کے اندر ہم نے اس کے تمام آپشنز کو پڑھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 3 پارٹس میں نے اس وجہ سے کیا کہ ایک ساتھ میں آپشنز کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، تھوڑے آپشنز بتاؤں، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی وہ کلاس سمجھ میں آ جائے، اور کلاس کا ڈیوریشن ہمارا زیادہ تیز نہ ہو، کیونکہ لازمی سی بات ہے آپ جب یوٹیوب پر آتے ہو تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی میری ویڈیو دیکھو گے، اور اس کے بعد میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بھی اگر اپنی بات کروں کہ اگر میں کسی کا کوئی چینل دیکھ رہا ہوں فار ایگزامپل، اور اگر اس کی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے تو میں 1 گھنٹے نہیں دیکھ پاؤں گا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں کام پڑ جائے، یعنی کہ 1 گھنٹے بانڈ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کہیں کلاس میں تھوڑی بیٹھے ہوئے، ہم کسی ٹیچر کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو اپنے LCD کے سامنے بیٹھے ہوئے، جب دل چاہتا ہے دیکھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے نہیں دیکھتے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے ویڈیو شارٹ بنانے کی، تاکہ آپ اس ویڈیو کو پراپر ٹائم دے سکیں۔ 10 سے 15 منٹ کی میری کلاس ہوتی ہے، تو اس کلاس کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھا کرو، اور کلاس دیکھنے کے بعد یار پلیز کمنٹ ضرور کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آئیے کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوم ٹیب میں جو یہ فونٹ گروپ یا فونٹ ریبن ہے، اس کے باٹم رائٹ یا آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، اس پر جب آپ کلک کریں گے تو فونٹ گروپ کی یا فونٹ ریبن کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اب اس ڈائلاگ باکس میں آپ کو بہت سی چیزیں یا بہت سے آپشنز نظر آ رہے ہوں گے جو آپ نے یہاں پر بھی پڑھے۔ میں پہلے یہاں پہ پیراگراف لے آتا ہوں، دیکھیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، پیراگراف کو یہاں پر کلک کیا ہم نے فونٹ گروپ کے ڈائلاگ باکس کو اوپن کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر فونٹ کے ٹیب میں آپ کے پاس یہ فونٹ اسٹائل آ رہے ہیں، یہ آپ کے یہاں پر بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فونٹ اسٹائل آپ کو بولڈ رکھنا ہے، ایٹیلک رکھنا ہے، ریگولر رکھنا ہے، بولڈ رکھنا ہے، ایٹیلک، یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بولڈ ایٹیلک کرنا ہے تو یہ آپ کو آپشن ہے، فونٹ کا سائز انکریز ڈیکریز کرنا ہے، وہ ہم نے یہاں سے بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کلرز ہم نے پڑھے، یہاں پہ آپ کو یہ ڈسپلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا جو بھی چینج ہم کر رہے ہیں، یہ کلرز ہم نے یہاں پر بھی پڑھے تھے۔ انڈر لائن اسٹائل ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا اور یہاں پر بھی پڑھے تھے، یہاں پر کچھ اسٹائل ہمیں زیادہ مل گئے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر آ رہا ہے۔ اگر ورڈز اونلی کریں تو یہ ورڈ بائی ورڈ آ رہا ہے، دیکھیں یہاں سے اگر آپ انڈر لائن کر رہے ہو تو یہ کمپلیٹ لائن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو لائن پہ نہیں چاہیے، ورڈ بائی ورڈ چاہیے، یعنی کہ بیچ میں جو اسپیس ہے اس میں آپ کو نہیں چاہیے۔ تو آپ یہاں پر گئے، آپ نے انڈر لائن پہ کلک کیا، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ورڈز اونلی، اس پر آپ نے کلک کر دیا، تو اب اوکے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف اور صرف یہ دیکھیں ورڈ بائی ورڈ آپ کو انڈر لائن نظر آ رہی ہے۔ یہ ہم یہاں سے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پر یہ آپشن
ہے ہی نہیں آپ کے پاس. مور انڈر لائنس پہ جائیں گے تو یہ آپ کو یہیں پر لے آئے گا اس کے ڈائلاگ باکس پر. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو دوبارہ سے سلیکٹ کرتے ہیں, ڈائلاگ باکس کو اوپن کرتے ہیں. اس کے بعد انڈر لائن کلرس ہیں یہ آپ کے پاس, یہ کلرس ہم نے یہاں پر بھی پڑھے تھے, یہ کلرس ہم نے انڈر لائن کے آپشنس میں جا کے پڑھے تھے. یہاں دیکھیں ڈائلاگ باکس کا ایک فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے آپشن آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں. اب آپ کو یہاں فونٹ گروپ میں 1 by 1 کلک کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہاں سے آپ کو بہت سارے فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے تو آپ 1 by 1 کلک کر رہے ہو تو آپ ڈائلاگ باکس اوپن کر لو ڈائریکٹ. یہاں پر آپ اپنے ٹیکسٹ کو اس جگہ ڈسپلے میں لے لو اور چیک کر لو کہ آپ کو کیا کیا چینج کرنا ہے, وہ ایک ساتھ آپ کر لو پہلے, اور پہلے کرنے کے بعد یعنی کہ وہ تمام چیزیں سیٹ کرنے کے بعد اوکے کر دو تو وہ تمام چیزیں ایک ساتھ اپلائی ہو جائیں گی. اچھا, اسٹرائک تھرو ہم نے یہاں پر بھی پڑھا تھا, یہاں پر بھی آ گیا. ڈبل اسٹرائک تھرو نیا آپشن ہے, یہ یہاں پر نہیں تھا فونٹ گروپ میں, یعنی کہ ڈبل لائن آ جائے گی اسٹرائک تھرو میں. سپر اسکرپٹ سب اسکرپٹ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر فونٹ گروپ میں, ٹھیک ہے. شیڈوز ہم اس میں پڑھ چکے ہیں ٹیکسٹ افیکٹ میں, ٹھیک ہے. امبوز ایک نئی چیز آ گئی, نیا آپشن آ گیا, اوکے کرو تو یہ دیکھو اس طریقے کا ہو گیا, امبوز ہوتا ہوا ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوبارہ ہم یہاں پر جا رہے ہیں ڈائلاگ باکس میں, انگریف پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے کی فارمیٹنگ آپ کو نظر آ رہا ہے, اندر کی طرف امبوز ہوا ہوا. دوبارہ سے ہم ڈائلاگ باکس پہ جاتے ہیں تو یہاں پر اسمال کیپس اوکے کرو تو یہ دیکھو یہ اس طریقے سے فرسٹ کیپٹل ہے, باقی بھی کیپٹل ہے لیکن فرسٹ لیٹر سے اسمال کی طرف ہے. اور اگر ہم یہاں پر کلک کریں آل کیپس کر دیں تو یہ سب کیپٹل ہو جائے گا, وہ ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈائلاگ باکس پہ دوبارہ کلک کرتے, ایک آپشن ہے اس میں ہڈن کا. دیکھیں یہ پیراگراف ہے, میں نے اس کو یہاں سے ہڈن کرنا ہے تو یہ میں نے ہائڈ کر دیا یہاں سے, تو اب یہ پیراگراف ہمیں نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک چیز سمجھیے گا, اس پیراگراف کو اگر آپ کو دوبارہ لانا ہے تو آپ کو ابھی تو پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی پیراگراف ہڈن کیا تھا, تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لو, دوبارہ یہاں پر جاؤ, ہڈن پہ جاؤ, یہاں سے چیک ہٹاؤ اور اوکے کر دو تو پیراگراف آ جائے گا. لیکن ابھی دیکھو میں یہاں سے بھی ہڈن کر رہا ہوں, یہاں سے اس لائن کو ہڈن کر دیتا ہوں, اس پیراگراف کو ہڈن کر دیتا ہوں. تو اب دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہم نے کہاں کہاں سے ہڈن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب تمام ہڈنس کو دوبارہ انہائڈ کرنے کے لیے, لانے کے لیے آپ سلیکٹ آل کر لیں. سلیکٹ آل کرنے کے لیے کنٹرول اے, پورے ڈاکومنٹس کو سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد آپ ڈائلاگ باکس پہ جائیں گے اور یہاں سے ہڈن کے آپشن کو ان چیک کر دیں گے اور اس کے بعد اوکے کر دیں گے. تو اس پورے ڈاکومنٹس میں جہاں جہاں آپ نے ڈاکومنٹس کو ہائڈ کیا ہوا ہوگا وہ تمام کے تمام انہائڈ ہو جائیں گے, واپس آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو دوبارہ ڈائلاگ باکس پہ جاتے ہیں تو یہ تو وہ آپشنس آ گئے فارمیٹنگ کے, فونٹ فارمیٹنگ کے, جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے تھے. اگر آپ نے یہاں سے سیٹنگ چینج کر دی اور آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کیا چینج کیا ہے تو آپ یہاں سے سیٹ ایز ڈیفالٹ پہ جب کلک کرو گے تو یہ آپشن دے گا دس ڈاکومنٹ اونلی یا آل ڈاکومنٹ بیس آن دا نارمل ٹیمپلیٹ. تمام ڈاکومنٹس پہ کرنا چاہ رہے ہو یا صرف اس ڈاکومنٹ پہ, جو بھی آپشن ہے اس پہ چیک لگاؤ اور اس کے بعد اوکے کر دو تو یہ نارمل ہو گیا اب آپ کا, یعنی کہ یہاں پہ سارے آپشن آپ کے نارمل ہو جائیں گے. یہاں پر گئے آل ڈاکومنٹ, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پر فونٹ ٹیب کے برابر میں, اس کے بعد اسی ڈائلاگ باکس میں فونٹ ٹیب کے رائٹ سائڈ پہ ایڈوانس کا آپشن ہے. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیں, میں یہاں پہ اس کو نارمل کر دیتا ہوں ٹیکسٹ کو پہلے. اچھا, اب دیکھیں میں نے اس پیراگراف کو سلیکٹ کیا, فونٹ کے ڈائلاگ باکس کو اوپن کیا, ایڈوانس پہ گئے. اب یہ اسکیل آ رہا ہے, اگر میں یہاں سے اس کو کر دوں 200 اور اوکے کر دوں تو یہ دیکھیں یہ ایکسٹینڈ ہو گیا آپ کا فونٹ, ٹھیک ہے. یعنی کہ فونٹ سائز بڑا نہیں ہے, وہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا, وہ کھینچا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, دوبارہ ہم یہاں پر جاتے ہیں, ہم یہاں سے اس کو 100% کر دیتے ہیں. اسپیسنگ ایکسپینڈ کر کے اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اسپیس آ رہی ہے, اور ایسے کرتے ہیں تو اسپیس بالکل ختم ہو گئی ہے, دیکھیں, ٹھیک ہے. دوبارہ یہاں پر جاتے ہیں, اس کو نارمل کر دیتے ہیں,
पोजीशन रेस पे जाते हैं तो ये देखें इस तरीके से, और अगर हम यहाँ से इसको लोअर पे क्लिक करते हैं तो ये बॉटम साइड की तरफ आपका यानी कि जो स्पेसिंग है ना वो बॉटम कम हो जाएगी और उस पर ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद दोबारा हम फॉन्ट पे जाते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब यहाँ पर ये स्पेसिंग है एक्सपेंड की, अब इसको कितना बढ़ाना है आपने, ये देखें बढ़ रहा है वर्ड बाय वर्ड, सॉरी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो रेस लोअर जो भी आपने ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है वो कितना ऊपर नीचे आपने करना है, तो ये देख लें कितनी स्पेस आपको देनी है। तो आप यहाँ से सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हो। कैरिंग फॉन्ट पे अगर हम जाएं तो ये देखें, इसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें, दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखें बहुत से ऑप्शंस हैं। सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो ये तमाम चीज़ें आपकी यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपने चेंज किए होंगे वो आपके डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमें बेसिकली जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कभी कोई ऑप्शन आप यहाँ से इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर सकते हो। अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। कोई बुक टाइप कर रहे हो, कोई नोट्स टाइप कर रहे हो तो वहाँ पर बाज़ जगह पैराग्राफ की कुछ फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी पड़ती है तो आप यहाँ से कर लो, अदरवाइज हमें यहाँ पर ऑप्शंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी फॉन्ट के ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स में क्या है कि आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर न्यू मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।